ان کی کاوشیں ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی انتھک محنت ہے اللہ کے فضل سے کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت مسجد ہماری نگاہوں کے سامنے کھڑی کروا دی۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اتنی خوبصورت مسجد کی تعمیرات شروع ہونے سے لے کر آج تک نہ نمازیں رکی ہیں، نہ محفلیں رکی ہیں، نہ دین کا پیغام رکا ہے۔ وہی ہماری اتوار کی محفلیں بھی جاری ہیں، بڑی راتوں کی محفلیں بھی ہیں، بقرعید کے 10 روزہ محفل ہے، محرم کی محفل ہے، ربیع الاول کی محفل ہے، رمضان شریف کے 30 دن کی محفلیں ہیں۔ جب مسجد ڈیمولش تھی اور بالکل یہ زیرو پر تھا پھر بھی محفلیں تھیں اور آج بھی ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ بخاری مسجد کا کام نہیں، یہ مساجد کا کام ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہوتا اس لیے ہے کہ جہاں آنے والا آئے تو پھر اس کا واپس جانے کا دل نہ کرے، اس کو ایسی آسائشیں، سہولیات اور دین سیکھنے کے جو اسباب مہیا کیے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریق پر اگر آپ چل رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، 10 مرتبہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اگلا ٹاپک ہے پھر کبھی عرض کریں گے۔ لیکن جو لوگ پریشان ہیں، کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، کسی آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھیے۔ آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کہنا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیرات کا سلسلہ بھی جاری ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں، بردار امت پیدا فرما، اور فرما وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور یا اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ گویا کہ مسجد کی تعمیر یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، تعمیر کے وقت دعا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اپنی اولاد کے لیے دعا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور پھر یہ جب مسجد بن جائے تو پھر مسجد میں آنے والوں کو نمازیں سیکھنا، عبادت کے طریقے سیکھنا۔ کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا لوگ بہت محنت کر کے مسجد بناتے ہیں لیکن مسجد میں اپنا حصہ شامل تو کر لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے نہیں آتی، نماز نہیں سیکھتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی کہ آپ نے دعا مانگی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آپ مجھے بتائیے نا کون کون ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیوں شامل نہیں ہوں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم اس وقت اپنی ماؤں کے، اپنے باپوں کے پشتوں میں تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہم تک پہنچا دی، اور ماں کے باپ کے پشت میں، ماں کے شکم میں رہتے ہوئے جس نے وہاں پر کہا لبیک، ابراہیم علیہ السلام کے لبیک کے جواب میں لبیک اللہم لبیک۔ جس نے لبیک کہا، جس نے ایک بار کہا اللہ اسے ایک حج کی توفیق دے گا، جس نے 2 بار کہا اسے 2 حج کی، جس نے 3 بار کہا اسے 3 حج کی، 4 بار کہا 4 حج کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 60 مرتبہ کہا تھا، اللہ نے انہیں 60 حج کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے اس نبی کی برکتیں۔ پھر مسجد ایسے ہی نہیں بن جاتی، بخاری مسجد کی تعمیر تو ہو گئی لیکن یہاں پر مسجد بنی کیوں اور کیسے بنی؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیوار کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو بہت سارا گارا اور بہت سارا میٹیریل بچ گیا۔ مالک اس کا کیا کروں؟ کہا ابراہیم یہ تیرا کام نہیں ہمارا ہے۔ کہا مالک کیا کرے گا؟ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے پوری دنیا میں اس گارے کو پہنچا دیا۔ جہاں جہاں وہ گارے اور گارے کا ایک کنکر اور کوئی مٹی کا کوئی ایک ڈھیلا، یہ چھوٹا سا بھی ذرہ جہاں پر پہنچا ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے وہاں مسجد ضرور بنے گی۔ گویا یہ مساجد دراصل کعبہ مشرفہ کے میٹیریل کے بچ جانے والوں کی برکتیں ہیں۔ کعبے میں جو چیزیں لگی ہیں ان کے ذرات کی برکتیں کہ مسجد بن گئی ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، مسجد کے ساتھ وفادار ہے، اور پھر وہ اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگے تعمیر مسجد کے وقت، تو اللہ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ ابراہیم اتنے برگزیدہ ہونے کے باوجود اللہ سے عرض کرتے ہیں ارینا مناسکنا، عبادت کے طریقے دیکھا۔ یعنی پھر عبادت کے طریقے سیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایک تعداد ایسی ہے جو مسجد تو بنا لیتی ہے، مسجد میں تو آتی ہے، لیکن نماز اور دین کی بنیادی باتیں انہیں معلوم نہیں ہوتی، نماز کے بنیادی احکامات سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ایون کہ دعائیں قنوت سن لیجئے، التحیات سن لیجئے، درود ابراہیمی سن لیجئے، دعا سن لیجئے، ان کو
یہ نہیں آتی. اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کا واسطہ مسجد کی تعمیرات کے ساتھ ساتھ اس عمل کی طرف بھی آئیے. اور اگر ایسے لوگ جمع ہو جائیں جو کہیں جی ہم 20 افراد ہیں, ہم نماز سیکھنا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ آن ایئر ہے, بخاری مسجد ان کے لیے بھی انتظام کر دے گی کہ ان کو نماز سکھایا جائے. لیکن سیکھنے والے تو ہیں, دین پر عمل کرنے والے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا شوق رکھیں. بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. وہ کیا دعا دی؟ اب دیکھیں دعا قبول کیسی ہوئی ہے, تو پھر اگر ہم بھی اس طریقے کو اپنا تو ہماری دعا بھی ایسے قبول ہوگی. دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب, اور ان کے درمیان, کس کے درمیان؟ اس فرما بردار امت کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج. یعنی حضور کی آمد کی جو برکت ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے. بھائی یہ محبوب ترین نبی ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جب چاہتا بھیج دیتا. ہمیں ہی وہ امت کیوں بنایا گیا اور ہمیں ہی اس رسول کی برکتیں کیوں دی گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ماں کی وہ دعا ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت سے پہلے دیکھا تھا. فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے دی تھی کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس آنے والے نبی کی. اور میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مانگی تھی. یا اللہ ایک فرما بردار امت بنا. کیسی فرما بردار؟ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہوں, جس میں خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر جیسے ہوں, جس میں داتا علی حجویری جیسے ہوں, جس میں ابھی تو ہم ان اولیاء کی بات کریں, حضرات صحابہ کی بات کرو تو ابو بکر عمر جیسے ہوں, عثمان و علی جیسے ہوں, سعد و عبیدہ جیسے ہوں, عمار اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ بلال جیسے ہوں. یعنی اس طرح کے وہ نفوس جو آئے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی انہی میں پھر ایک رسول بھیج جو ان کے درمیان تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے. بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. تو آج کے درس میں ہم نے یہ ذہن بنایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا طریق جانور قربان کرنا, اور ہم بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ایسے ہزاروں امور ہیں جو سمت پر اللہ نے لازم کی ہے. قربانی واجب ہے, کرنی چاہیے. آگے انشاءاللہ تفصیل بھی ہم عرض کریں گے اگلے دروس میں کس پر قربانی واجب ہے, کون کرے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک واجب ہے. یہ بخاری مسجد کا کام 100 سالہ پروجیکٹ, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. اپنی اولاد کے لیے نیک دعا مانگنا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا, اپنی اولاد کو اللہ کے حکم پر چلانا, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ بہت سارے امور جو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا من پسند کام لیتے ہیں, اور اس میں بھی پھر اپنے نفس کو دخل دے کر کے صرف ایک واجب کی ادائیگی پر نہ جانے کتنے لوگوں کے حق کو تلف کیا جاتا ہے, نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے, اور نہ جانے کیسے کیسے کام کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ آگے درسوں میں بیان کریں گے. منڈیوں میں چکر لگانے والے اور جانوروں کے ریٹس کرانے والے, ان کے بارے میں سخت ترین وعیدات ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے عرض کریں گے خاص زاویے سے. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ اس کو بھی ڈسکس کر دیں. تو بس آپ سے عرض یہ مبارک کراتے ہیں, علم دین کی محفل ہے. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی کو دین کا ایک مسئلہ بتا دینا 1000 شب قدر میں عبادت سے افضل ہے. اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے علم دین بھی سیکھ رہے ہیں, مسئلہ بھی سن رہے ہیں, پھر آگے جا کے بیان بھی کریں. مرد و خواتین کے لیے بھی اہتمام ہو, پھر انشاءاللہ وظائف کا سلسلہ ہے, ذکر کا سلسلہ ہے, دعا کا سلسلہ ہے. پھر وہ حدیث پاک سنیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کے عمل اتنے محبوب نہیں ہوتے جتنے محبوب ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال ہوتے ہیں. آپ سبحان اللہ بھی بولنا ہے نا, تو وہ پوری زندگی میں سبحان اللہ بولنے سے زیادہ ابھی محبوب ہے. آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ ابھی محبوب ہے. آپ دین بھی سیکھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ بھی محبوب ہے. تو جو ہم ذکر بھی کریں, دعا بھی کریں, سب سے زیادہ بھی محبوب ہے. یہ مبارک کراتے ہیں جن کی قسم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی ہے. اور ان راتوں کے بارے میں ہم کل گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ نے ان راتوں کو شب قدر جیسی برکات اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راتوں کی برکتیں عطا فرمائے. آگے کی جو ہماری 8 نشستیں ہیں اللہ ہمیں بھی ہمارے گھروں کی خواتین کو بھی اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس برکتوں کو یوں ہی جاری و ساری فرمائے. ہماری بخاری مسجد کا جو کام چل رہا ہے اللہ پاک خیر سے عافیت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچائے. بلکہ میں یہ دعا بھی شامل کروں اللہ ہمیں وہ دن دکھائے کہ ہم آنکھوں سے اس مسجد کی تعمیرات کو مکمل ہوتا دیکھیں. جب کچھ نہ ہو تو اتنا کام ہو رہا ہے, جب بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر کتنا ہوگا. اللہ ہمیں دیکھنے سیکھنے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دعا ارض مقدس کے باسیوں کے لیے, فلسطین کے لیے, قبلہ اول کے لیے, اللہ پاک انہیں آزادی عطا فرما. یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما, مسجد اقصی کی حفاظت فرما, یہودیوں کو برباد فرما. عافیہ صدیقی سمیت جتنے ہمارے بھائی بہن قید و بند میں ہیں, یہودیوں کی ظالموں کی قید میں, عزتوں والی شان والی رعائی عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو جتنے مرد و خواتین یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دنیاوی اخروی تمام جائز حاجات کو ان بڑی راتوں کے صدقے مستجاب فرما. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.